علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کے پروگرام ناز برطانیہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے پاکستان کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، لانگ مارچ کا آغاز جس طرح پرسوں انہوں نے ڈیٹ دی عمران خان صاحب نے، لانگ مارچ کا آغاز شروع ہو گیا، لوگ جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہیں، انتظامیہ بھی حرکت میں ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ ان کا بیان یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح انتظامیہ کی جو رٹ ہے اس تک ان کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب اس دفعہ لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ ایک پرامن ہوگا؟ عشاء، انتہائی تکلیف دہ بات ہے، اور اس وقت ہم جس سچویشن میں ہیں ہمارا پورا ملک، پہلی بات تو میں نے بار بار کہا کہ ہمارے جو عوامی مسائل ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں اس کی طرف تو کسی کی توجہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے 10 تاریخ کو ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف ہے، قرضوں کے انبار ہیں، بے روزگاری ہے ملک میں، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ اقتدار حاصل کرنے کا مطلب اقتدار کی سنگاسن تک پہنچنے کا کھیل جاری ہے، تو اس میں سب لگے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اس روز اعلان کیا تھا پشاور میں، اس وقت بھی پشاور میں ہیں، پشاور ان کے لیے بڑی کمفرٹیبل جگہ ہے، وہاں پہ سنا ہے کہ ان کے جو دوست ہیں جو ان کے سرپرست ہیں وہاں ہوتے ہیں، تو وہ بڑے ان کا کمفرٹیبل زون ہے، تو وہیں سے وہ ایک بڑے قافلے کی صورت میں نکلیں گے، کوئی 10-20 ہزار لوگ ان کا خیال ہے کہ وہ لے کے وہاں سے موو کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد میں راول پنڈی کے لوگ ان کا استقبال کریں گے، اور ان کا خیال ہے کہ ایک بڑا جو ہے ایک گیدرنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پورے پنجاب سے قافلے نکل پڑے ہیں، تو ان کے لیے بہت ساری رکاوٹیں تو ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے، ہم آڑے ہاتھوں لیں گے، اور پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے سارا کچھ۔ اچھا، اس میں ایک ایسی بات جو پہلے کسی نے نہیں کی، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عشاء، آپ دیکھیں ہمارا ماضی جو ہے اس میں بعد میں ہیلری کلنٹن نے جو کتاب ان کی آئی ہے اس میں اس نے کہا، اعتراف کیا، اس میں لکھا، اس نے کہا کہ ہم نے بہت سارے پیسے خرچ کیے، اربوں ڈالر ہم نے خرچ کیے، یہ جو ہمارے فرقہ واریت تھی نا اس کو ہوا دینے کے لیے۔ تو ایک فرقہ، مثال کے طور پر میں رفع دین کرتا ہوں، آپ رفع دین نہیں کرتی، تو ایک فرقے نے کہہ دیا جی جو ہمارے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا وہ تو ہے ہی کافر، اس کی تو نماز باطل ہے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ کافر کھیل کا شروع ہوا تھا کہ کافر فلاں کافر اور اس کو قتل کر دیا جائے، وہ واجب القتل ہے۔ یہ مذہب میں شروع ہوا تھا، جتنے بھی مسالک تھے انہوں نے شروع کیا تھا۔ اب سیم یہ پیٹرن جو ہے، اس وقت سیاست اس سے آلودہ نہیں ہوئی تھی، اس میں مطلب سب کچھ ہوتا تھا لیکن قتل و غارت نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ سیم پیٹرن جو ہے وہ سیاست میں آ گیا ہے۔ اب ریاست پاکستان میں یہ کھیل شروع ہو گیا کہ اب جو میری پارٹی کا نہیں ہے وہ غدار ہے اور واجب القتل ہے۔ اچھا، آج لاہور میں جو سانحہ ہوا ہے، آپ کو پتہ نا کہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کے گھر پولیس گئی ہے، وہاں کانسٹیبل کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جو شروع ہو گیا ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے بڑا پرامن ہوگا؟ عمران خان صاحب کے دو ہی انہوں نے باتیں کی اس روز پشاور والی پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا نمبر 1، فوری طور پر حکومت جو ہے ڈیزالو کی جائے، نمبر 2، شفاف انتخابات کی فوری طور پر مجھے تاریخ دی جائے۔ یعنی کہ ان کا مطالبہ یہی ہے، ان 2 نکات پہ وہ نکلے ہیں لانگ مارچ لے کر۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کسی صورت بھی آئینی مدت پوری کیے بغیر حکومت جو ہے اسے ڈیزالو نہیں کریں گے، ہم اپنی حکومت نہیں چھوڑیں گے، اور ہم بجٹ بھی پیش کریں گے، اور اگلے سال 2023 تک اپنی مدت پوری کرنے کے بعد پھر نگران سیٹ اپ آئے گا اور پھر الیکشن ہوں گے۔ جبکہ خان صاحب کا فوری طور پر مطالبہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ چھوڑ دی جائے، عبوری سیٹ اپ سامنے لایا جائے، اور عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ 30 دن کے اندر انتخابات کروائے۔ اس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر پیچھے ہٹنا ہوتا تو اتنی گرمی میں وہ کیوں لانگ مارچ کی کال دیتے؟ اب اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں قافلے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا جلسہ ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں، ایک بڑا دھرنا ہوگا۔ تو خان صاحب اس دفعہ جس تیاری کے ساتھ نکلے ہیں اور جو ان کا کہنا ہے اس کے مطابق تو وہ اسلام آباد میں پھر دھرنا دیں گے، 2 دن لگیں، 4 دن لگیں، 10 دن لگیں، اور انہوں نے اپنا مطلوبہ ہدف جو ہے اس کو حاصل کر کے واپس آنا۔ جبکہ حکومت کسی صورت بھی، اور ان کے اتحادی بالخصوص آصف زرداری صاحب، وہ تو کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ریٹ کو برقرار رکھے گی، کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دے گی، اور اگر یہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو پھر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا۔
اس صورتحال میں، اور آپ یاد رکھیے گا کہ ابھی پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے اور لاہور میں ایک کانسٹیبل کی ہلاکت ہو گئی ہے. جی. اگر راستے مسدود کیے جاتے ہیں، راستے بند کیے جاتے ہیں، پولیس اور عوام آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کو دیکھیے گا. اور جو میں نے کہا کہ پہلے صرف مذہب میں تھا کہ دوسرے مسلک کا بندہ جس کا فلسفہ مجھ سے مختلف ہے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، اب یہ کھیل سیاست میں آ گیا. جی جی. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. پہلے یہ سیاست میں نہیں تھا. اب جو میری پارٹی کا نہیں ہے وہ واجب القتل ہے. سیاستدان جس نہج پہ آپ کو اور مجھ کو لے کے آگے ہیں، پاکستان کی عوام کو جس نہج پہ لے کے آگے ہیں، جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں تاریخ میں کبھی بھی نہیں کھڑے تھے. جی سر. اچھا، ایک کتاب بعد میں آئے گی. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایک کتاب بعد میں آئے گی، وہ اس زمانے کی، آج سے 10 سال 20 سال 25 30 سال بعد والی ہیلری کلنٹن جو ہے وہ کتاب لکھے گی اس زمانے کی. مطلب وہ لکھے گی کہ ہم نے پاکستان میں اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک ایسی فضا بنائی تھی کہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو غدار کہیں اور ان کو قتل کریں. ریاست کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا، ریاستی اداروں کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. میں نے اس روز کے پروگرام میں کہا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سازش نہیں ہوئی، حکومت گرانی. یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے، ریاست کے خلاف سازش ہے، ریاستی اداروں کے خلاف سازش ہے. اور اس سے ریاستی رٹ کمزور ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے دور ہوئے، اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بات اور بیٹا اپنے باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. میرے سامنے ان گنت کیسز ایسے ہیں جس میں بیٹا پی ٹی آئی میں چلا گیا اور اس کو جنون سوار ہے کپتان کے ساتھ جانے کا، تبدیلی لانے کا، نیا پاکستان بنانے کا. اور باپ چاہ رہا ہے کہ وہ پرانے پاکستان میں ہی رہے جیسے وہ صدیوں سے رہتا آ رہا تھا، اس کے آباء و اجداد رہتے آ رہے تھے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن ہو، روزگار کے مواقع ملیں، ہم مزدوری کریں، روٹی روزی کمائیں اور زندگی بسر کریں. جبکہ بیٹا چاہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نیا پاکستان بنائیں، نیا پاکستان بنے، اس میں ہم حقیقی آزادی ہو، اس میں ہم. تو گھروں میں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے. یہ جو کلچر فروغ پا گیا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے پاکستان کے عوام کو. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی سمجھ آئے گی ہمیں کوئی 4-5 سال کے بعد کہ میں کیا کہا کرتا تھا تسلسل کے ساتھ 2 مہینے سے پروگرامز میں جو کہہ رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں کلچر فروغ پا رہا ہے اس کا خمیازہ ہمیں کئی دہائیوں تک بھگتنا پڑے گا. اس سے یاد رکھیے گا، ریاست کمزور ہوگی، ریاستی ادارے کمزور ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو سسٹم ہے جمہوریت وہ بالکل فلاپ ہو جائے گا. اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے 8 سے 10 دن کے بعد ہی، جب میرے ہم وطنوں کی صدائیں پورے ملک سے بلند ہوں گی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ملکی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا؟ ملکی معیشت جو ہے وہ تو پہلے تباہی کے دہانے پہ ہے نا. ہماری معیشت ہے کیا؟ مجھے یہ تو بتائیے نا. قرضوں پہ چل رہے ہیں ہم. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، ایک میں نے کہا تھا کہ ہم مانگے تانگے کی مچھلی کھا رہے ہیں نا. مطلب یہ جو 2 وقت کی روٹی ہے، آپ یقین جانیے یہ ہم مانگ کے کھا رہے ہیں. وہ جو شہباز شریف صاحب کے منہ سے نکلا تھا کہ ہم بھکاری ہیں، تو بھائی آپ نے تو کشکول پکڑ کے ہمیں لگائی اس لائن میں دی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس ویژن نہیں ہے. یہ قرضے لیتے ہیں، سبسڈی دیتے ہیں چیزوں پہ، ویژن نہیں ہے کہ بھائی چیزیں سستی کیسے کرنی ہے. اچھا، آپ کے یہاں چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری، مطلب ہمارے گندم ہے، ہمارے آم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارے ہم، آپ کو پتہ ہے نا، باہر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. بعد میں ہم پھر امپورٹ کرتے ہیں دگنی قیمت پہ. یہ ویژن ہے ہی نہیں. یہاں کرپشن اپنی انتہا پہ. عشا یاد رکھیے گا، جب تک اس ملک میں حقیقی معنوں میں کوئی لیڈر نہیں آ جاتا، وینر لیڈر جسے پتا ہو کہ وہ اس قوم کے ساتھ سنسیئر ہو. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. میں نام لے دیتا ہوں نا، عمران خان صاحب قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں، مسلم لیگ نون کی نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ اس قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، آصف زرداری قوم کے ساتھ سنسیئر، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. عشا جب تک ہمیں کوئی مخلص حکمران نہیں مل جاتا، مخلص قائد نہیں مل جاتا، یاد رکھیے گا، نہ ہم قرضوں کی دلدل سے نکل سکتے ہیں، نہ ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے. ہماری معیشت تو آخری ہچکیاں لے رہی ہے، آخری ہچکیاں لے رہی ہے. کسی وقت بھی یہ معیشت بیٹھ سکتی ہے. ہم پر 54,000 ارب روپوں کے قرضے ہیں. تو یہ ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے؟ سارے ادارے ہم نے گروی رکھے ہوئے ہیں. ہماری پی آئی اے خسارے میں ہے، ہماری ریلوے خسارے میں ہے، پاکستان سٹیل مل تباہ ہو چکی ہے، ریلوے تباہ ہو چکی ہے.
مجھے یاد ہے ریلوے سے یاد آیا کہ ہم لوگ, ہمارا جو بچپن تھا, ہم ریل کی پٹڑی پر کھڑے ہوتے تھے جی سر, اور ریل کے ڈبے گنا کرتے تھے, 50 60 70 ڈبے ہوتے تھے, اب 5 ڈبے ہوتے ہیں. جی سر. اچھا ہم لوگ ترس رہے ہیں کہ ریل کا سفر کر لیں, ڈبے نہیں ہے, اس میں آپ کو کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملتی. عشاء یہ پتہ کیوں ہے, ہم جس کو وزیر ٹرانسپورٹ بناتے ہیں اس کی 1000 سے زیادہ اپنی بسیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ تباہ کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ ریلوے جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو. یہ کرپشن ہے ہر ادارے میں. ہم اس کو وزیر تعلیم بناتے ہیں جس کی ایک چین ہے کالجز کی اور سکولز کی, تو وہ لوگ کیسے سرکاری اداروں کو پھلنے پھولنے دیں گے؟ وہ تو چاہیں گے سرکاری ادارے تباہ ہو جائیں. ٹرانسپورٹر چاہے گا ریلوے تباہ ہو جائے, تو ریلوے تباہ کر دی ہم نے سارے ادارے تباہ کر دیے. عشاء اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا, مجھے ایک بزرگ ملے, وہ کہہ رہے تھے جی بس یہ دعا دا ویلا, دعا کرو کہ پاکستان بچے رہے. تو دعاؤں سے ہمارے ایک دوست ہیں MNA اس وقت وفاقی وزیر ہیں, وہ کہا کرتے تھے میری والدہ 65 کی جنگ میں دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ بھارت دیا توپیں کیڑے پہ جان. تو یہ کتنی خرم دستگیر خان کی والدہ, خان صاحب کہتے ہیں خرم دستگیر خان صاحب میری والدہ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ دشمن دیا توپیں کیڑے پہ جان. اچھا یہ معصوم سی خواہش تھی نا, تو کیا توپوں میں بھی کیڑے پڑتے ہیں؟ اب میری دعا کرنے سے ملک کی معیشت بہتر ہو جانی ہے, ملک بچا رہے گا. یاد رکھیے گا ہم تباہی کے دہانے کی طرف بڑی تیزی سے دوڑ لگا رہے ہیں. تو دعا کرنے سے, دعا سے قضا بدل نہیں سکتی, مگر شاید اس سے تو بدل جائے. ہے تیری دعا کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے.